اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بھی بیان کیے گئے۔ اچھا، نام تو آپ نے پڑھ لیے ہیں کہ کون سے حروف کے کیا نام ہیں۔ قاف اور کاف کو لہویہ لہاتیہ کہتے ہیں، اور حلق سے نکلنے والے حروف کو حلقیہ کہتے ہیں۔ تا دال طا کو نطعیہ کہتے ہیں، سا دال ضا کو لثویہ کہتے ہیں، زا سین صاد کو صفیریہ کہتے ہیں۔ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو یہ سب نام یاد بھی ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جن حروف کو جو نام دیے گئے ہیں ان ناموں کی تفسیر کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے، لہویہ اور لہاتیہ کے کیا معنی ہیں، قاف اور کاف کو لہویہ لہاتیہ کا جو لقب دیا گیا ہے کس وجہ سے دیا گیا ہے، حلقیہ حلق سے نکلنے والے حروف کو نام دیا گیا ہے تو کس لیے دیا گیا ہے، جوفیہ ہوائیہ مدہ کیوں کہا جاتا ہے ان کو، تو اس کے لیے ایک باب الگ سے قائم کیا گیا ہے جو حروف کے القاب کے نام سے ہے۔ القاب تو اس کو آج ہم پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان حروف کو جو نام دیا گیا ہے وہ کیوں دیا گیا ہے، ان کے القاب کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے کتاب کے اندر چلتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کام کی چیزیں ہیں، یہ یاد رکھنی ہمیں چاہیے، بہت کام آئے گی یہ بیان۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک بیان رکھا گیا ہے، حروف کے القاب۔ القاب لقب کی جمع ہے، لقب واحد ہے اور القاب جمع ہے، اور یہ القاب وہی ہیں جو آپ نے ناموں کے نام سے پڑھے ہیں، وہی القاب ہیں، اور انہی کو یہاں ایک جگہ جمع کر کے ان کی وجہ بتائی گئی ہے۔ خلیل ابن احمد کے نزدیک حروف کے 10 القاب ہیں۔ خلیل ابن احمد یہ کون ہیں؟ جن کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلیل ابن احمد کے نزدیک مخارج کی تعداد حروف کے القاب 10 ہیں۔ نمبر 1 مدہ، ہوائیہ اور جوفیہ۔ یہ حروف مدہ، الف، واو مدہ، یا مدہ، جو حروف مدہ ہیں یہ ان کے نام ہیں۔ مدہ تو ہم سب جانتے ہیں، شروع سے ہم جانتے ہیں ان کو کہ ان کو مدہ کہتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ ان کا نام ہوائیہ بھی ہے، ان کا نام جوفیہ بھی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ مدہ کیوں کہتے ہیں، ہوائیہ کیوں کہتے ہیں، جوفیہ کیوں کہتے ہیں۔ تو مدہ اس لیے کہ ان پر مد بھی ہوتا ہے، اس لیے مدہ ہے کہ ان پر مد ہوتا ہے۔ مد کے معنی آپ نے مد کا جو بیان پڑھا ہے اصول التجوید حصہ اول کے اندر، اس کے اندر مد کے معنی آپ نے پڑھے ہیں، لغوی معنی کھینچنا، لمبا کرنا، اور اصطلاحی معنی آپ نے پڑھے ہیں کہ حرف مد یا حرف لین میں آواز کو کھینچنا، حرف مد، تو یہی وہ حرف مدہ ہے۔ حروف مدہ الف، واو مدہ، یا مدہ، ان میں آواز کو کھینچا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بتلایا گیا ہے کہ مدہ اس لیے کہ ان پر مد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جاء مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان پر مد ہوتا ہے تو ان کا نام کیا ہے؟ مدہ، ٹھیک ہے؟ ہوائیہ اس لیے کہ یہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں، یہ حروف مدہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں۔ جیسے جا، دیکھیں ہوائی کے اندر ادا ہو رہا ہے، جا قالو، تو چونکہ یہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں ان کو ادا کرتے وقت نہ زبان کا کوئی حصہ نہ دانتوں کا کوئی حصہ کہیں لگتا ہے، بلکہ یہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہوائیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جوفیہ اس لیے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں،
منہ کے خالی حصے سے، جیسے منہ کا خالی حصہ، تو اس لیے ان کا مخرج بھی کیا پڑھا ہم نے؟ مخرج پڑھا جو پہ دین، یعنی منہ کا خلا، منہ کا خالی حصہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مدہ کے 3 نام ہیں، اور تینوں ناموں کی وجہ بتا دی گئی ہے۔ مدہ اس لیے کہ یہ ان پر مد بھی ہوتا ہے، ہوائیہ اس لیے کہ یہ ہوا پر ختم ہوتے ہیں، جوفیہ اس لیے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 حلقیہ، اس لیے کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلقیہ کون کون سے ہیں؟ 6 حروف ہیں، حمزہ ہاں، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے مخرج الگ الگ ہیں، لیکن ایک بڑا مخرج جو آپ نے مخارج پڑھا ہے نا کہ مخارج کلی، مخارج جزوی، مخارج کلی، ایک بڑا مخرج، وہ بڑے بڑے مخارج جن سے چند چھوٹے چھوٹے مخرج ادا ہوتے ہوں، تو حلق ایک بڑا مخرج ہے، تو ان سے چھوٹے چھوٹے مخرج نکل رہے ہیں۔ حلق پورا ایک مخرج ہوا، حلق کے اندر پھر 3 چھوٹے چھوٹے مخرج ہو گئے، ایک حلق کا بیچ، وسط حلق، اور ایک ادنائے حلق یعنی منہ کی طرف والا حصہ، ایک اقصائے حلق یعنی سینے کی طرف والا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو حلقیہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حلقیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 لہویہ اور لہاتیہ۔ لہویہ اور لہاتیہ کن کا لقب ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ ذہن میں رہنا چاہیے آپ کو، لہویہ اور لہاتیہ، جی بتائیں گے آپ کن کا لقب ہے یہ؟ کاف اور قاف، جی ہاں، یہ یاد رہنا چاہیے، قاف اور کاف، یہ نام ہے لہویہ اور لہاتیہ، قاف اور کاف کا، ان کا لقب ہے یہ۔ اچھا، ان کو لہویہ اور لہاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہاں اس کو سمجھایا گیا ہے۔ لہات کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 کوا، نمبر 2 زبان کی جڑ۔ یہ کوا وہ کوا نہیں اڑنے والا، تو جو منہ کے اندر ہوتا ہے نا کوا، حلق کے پیچھے، تالو کے پیچھے جو ہوتا ہے کوا، تو یہاں وہ کوا مراد ہے۔ تو لہات کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 کوا، نمبر 2 زبان کی جڑ۔ لہاتیہ کیونکہ یہ کوے کے متصل زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، قاف جو پیچھے کوا ہے وہ اس کے متصل زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، قاف، ٹھیک ہے بھائی۔ قاف بڑا قاف ہے، وہ زبان کی جڑ، وہ بھی زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اور کاف وہ بھی زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ قاف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اور قاف یہ بھی زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، لیکن زبان کی جڑ سے کچھ تھوڑا اوپر کا حصہ وہاں سے ادا ہوتا ہے، دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، آگے پیچھے کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہاں اس لیے ان کا نام لہوی اور لہاتیہ ہے۔ لہات کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 کوا، نمبر 2 زبان کی جڑ۔ لہاتیہ کیونکہ یہ کوے کے متصل زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 4 شجریہ۔ شجریہ کون کون سے حروف ہیں شجریہ میں؟ جیم، شین، یا متحرک ولین۔ جی جیم، شین، یا، جیم، شین، یا، اور یا میں یا متحرک ہو چاہے یا لین ہو، وہ سب اسی میں آتے ہیں۔ شجریہ اس لیے کہ یہ منہ کے درمیان سے نکلتے ہیں۔ شجر کے معنی ہے منہ کے درمیان، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کا بیچ یہی درمیان، تو یہ درمیان سے نکلتے ہیں، یہ منہ کے درمیان سے، جیم، شین، یا جو مخرج ہے ان کا، تو اس لیے ان کو شجریہ کہتے ہیں۔ اور شجر کے معنی بتلا دیں کہ شجر کے معنی منہ کے درمیان کے ہیں۔ نمبر 5 حافیہ۔ حافیہ سے کون سا حرف نکلتا ہے؟ کون سا، کس کا نام ہے یہ؟ ضاد، جی، اس لیے کہ یہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ حافہ کے معنی کروٹ، حافہ کے معنی چونکہ کروٹ ہے تو اس لیے اس کو حافیہ کہتے ہیں، اور چونکہ یہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ کیا مخرج ہے اس کا؟ زبان کی جڑ، زبان کی کروٹ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو،
زبان کی جڑ اور اوپر کی زبان کی جڑ اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، یہ ہے اس کا مخرج جی. تو زبان کی جڑ، زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگاتے ہیں، زبان کی کروٹ. تو چونکہ یہ کروٹ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے، اور حافہ کے معنی زبان کی کروٹ ہے، تو اس لیے اس کو حافیہ کہتے ہیں. ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ. نمبر 6 طرفیہ اور زلقیہ. اس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ کس کا نام ہے یہ؟ نون، لام اور را. جی، لام، نون، را. اس لیے کہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. تینوں حروف کس سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے کنارے سے. تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، زبان کا کنارہ ہے لیکن وہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے. زبان کا کنارہ، اب جیسے لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اور نون کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ناپ سے لے کر دوسرے ناپ تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اور را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت، یعنی کنارہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اور طرف کے معنی کنارے کے، طرف اور زلق دونوں کے معنی کنارے کے ہیں، تو اس لیے ان کا نام کیا ہے؟ طرفیہ اور زلقیہ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. طرف اور زلق کے معنی ہی کنارے، کنارہ. نمبر 7 نطعیہ. نطعیہ، اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ نطعیہ سے تا، دال، تو. جی، تا، دال، طا. تا، دال، طا، تینوں کا مخرج ایک. زبان کی جڑ اور اس کی زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ. تو نطعیہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ اس لیے کہ یہ تالو کے کھردرے حصے کے پاس سے ادا ہوتے ہیں. تالو کا جو کھردرا حصہ ہے، جی، تا، دال، طا، تالو کا جو کھردرا حصہ ہے، صاف ستھرا حصہ کھردرا، تو اس کے پاس سے یہ ادا ہوتے ہیں. نتا کے معنی تالو کا کھردرا حصہ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ تالو کے کھردرے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حصے کے پاس سے ادا ہوتے ہیں. نتا کے معنی ہے تالو کا کھردرا حصہ. تا، طا، دال، تینوں کو ایک ہی جگہ سے ادا کیا جاتا ہے. نمبر 8 لثویہ. لثویہ، اس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں جی؟ سا، زال، زا. جی، سا، زال، وا، 3 حروف، یہ ان کا لقب ہے. تو اس کو لثویہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مسوڑوں کے قریب سے ادا ہوتے ہیں. لثہ کے معنی مسوڑے. کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ. سا، تو مسوڑوں کے قریب سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک، ثنا علیہ کا کنارہ. سا، تو اس لیے لثہ کے معنی مسوڑا ہے، تو اس لیے ان کا نام کیا رکھ دیا؟ لثویہ. نمبر 9 صفیریہ اور اصلیہ. یہ کس کا لقب ہے؟ کون کون سے حروف ہیں؟ زا، سین، صاد. جی، زا، سین، صاد. زا، سین، صاد، 2 نام ہیں، صفیریہ اور اصلیہ. صفیریہ کیوں کہتے ہیں؟ صفیریہ اس لیے کہ ان کے ادا کرتے وقت ایک تیز آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے. صفیر کے معنی سیٹی. تو چونکہ ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تو اس لیے ان کا ایک نام ہوا صفیریہ. صاد، یہ سیٹی کی آواز. سین، ز، سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تو اس لیے صفیریہ. اصلیہ اس لیے کہ یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. اصلا کے معنی زبان کی نوک. تینوں کا مخرج کیا ہے؟ زا، سین، صاد. زبان کی نوک، ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے، تو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے دوسرا نام ان کا اصلیہ ہے. ٹھیک ہے، صفیریہ اس لیے کہ یہ ایک ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اور اصلیہ اس لیے کہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. اصلا کے معنی ہے زبان کی نوک. نمبر 10 شفویہ اور شفہیہ. ان سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں؟ شفویہ اور شفہیہ سے کن کا لقب ہے یہ؟
फा बा मीम वाव जी फा जी जी, फा बा मीम वाव। तो इनका ताल्लुक होंठ से है, इसलिए कि ये होंठ से निकलते हैं, शफा के माने होंठ के हैं। इन सब का ताल्लुक अब बा का मखरज दोनों होठों की, तरीका हिस्सा या खुश्की का हिस्सा या होंठ पूरे ना मिले, है होठों से ताल्लुक, तो इसलिए ये लक़ब है इनका। अगर से थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है कि बा को बहरी कहते हैं, चूँकि दोनों होठों की तरीके हिस्से से निकलता है, तर वाले हिस्से से, इसलिए उसको बहरी कहते हैं। और मीम को बर्री कहते हैं, इसलिए कि वो खुश्की वाले हिस्से से निकलता है। ठीक है, तो शफ़विया और शफ़हिया इसलिए कि ये होंठ से निकलते हैं, शफ़ा के माना होंठ के हैं। तो ये है इनके अलक़ाब, और अलक़ाब की जो वजह है वो यहाँ पर बयान कर दी गई है। तो आप इन अलक़ाब को याद कर लीजिएगा और इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएंगे, हमें याद रहने चाहिए। हरूफ खलील इब्न अहमद के नज़दीक हरूफ के 10 अलक़ाब हुए, मद्दा हवाइया, जोफ़िया, हल्किया, लहविया और लाहतिया, शजरिया, हाफिया, तरफिया और ज़लक़िया, निताइया, लिसविया, सफ़ीरिया, असलिया, शफ़विया और शफ़हिया, ये 10 अलक़ाब हो गए। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।